وہ لرزہ خیز خون منجمد کر دینے والی ہولناک چیخ جنگل کے وسط سے اٹھی۔ ڈان جیفرسن کے ہاتھ سے بندوق چھٹ کر لمبی لمبی گھاس میں گر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں لگا جیسے چیخ کسی درندے کی آواز ہو، مگر ایسی آواز پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ آواز جو اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اتر گئی اور اس کے اعصاب شل کر گئی تھی۔ پتھر کے بے جان بت کی مانند وہ نہ جانے کتنی دیر وہاں کھڑا رہا۔ ڈان جیفرسن نے یکا یک جھرجھری سی لی۔ اسے احساس ہوا وہ آواز شاید خوفناک بھیڑیے کی ہے، مگر نہیں، بھیڑیے اس طرح نہیں چلایا کرتے۔ ہاں، ممکن ہے کوئی آدمی کوشش کر کے بھیڑیے کی آواز حلق سے نکالے تو شاید وہ آواز ایسی ہوگی جیسے ابھی چند لمحے پیشتر ابھری تھی۔ خدا رحم کرے، اس تصور کے ساتھ ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ڈرنے والا آدمی ہرگز نہ تھا۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی بھیانک سے بھیانک چیز اسے خوف زدہ نہ کر سکتی تھی۔ اس کے اعصاب فولادی تھے۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے آپ کو جنگل میں پایا تھا۔ سینکڑوں خطرات، ہزاروں حادثات، ان گنت بلائیں اس نے دیکھی تھیں، اور وہ کبھی خوف زدہ نہ ہوا۔ لیکن آج اسی جانے پہچانے جنگل میں ایک پراسرار آواز سن کر اس پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ آخر اس کی تمام حسیات یک لخت جاگ اٹھیں۔ اب وہ ہر قیمت پر جاننا چاہتا تھا کہ جنگل کے وسط میں سے اٹھنے والی نئی اور ہولناک آواز کس کی تھی۔ آسمان پر 14ویں کا چاند روشن تھا۔ اس کی تیز دودیا چمکیلی روشنی میں ڈان جیفرسن دور تک دیکھ سکتا تھا۔ یوں بھی اسے جنگل کے چپے چپے کا اچھی طرح علم تھا۔ کون سا درخت کہاں اور کون سی جھاڑی کدھر ہے، جنگل کس طرف زیادہ گھنا اور کدھر آسانی سے راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ جس حصے میں وہ آدھی رات کے وقت تنے تنہا موجود تھا، وہاں درخت کچھ زیادہ ہی ایک دوسرے سے قریب تھے، اتنے قریب کہ شاخیں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی، اور جب تیز ہوا کا جھونکا آتا تو سب درختوں کے پتے مل کر زور زور سے تالیاں بجاتے، جیسے وہ ڈان جیفرسن کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ کوئی آدھ فرلانگ دور اس سے زیادہ گھنا اونچے اونچے درختوں کا جھنڈ تھا۔ اس جھنڈ کے اوپر جیفرسن نے دیکھا کہ بہت سی چمگادڑیں فضا میں خاموشی سے چکر کاٹ رہی ہیں، ایک ہی دائرے میں۔ بڑی بڑی چمگادڑیں ایک دو بار اس کی طرف بھی آئیں، لیکن ڈر کر آگے نکل گئیں۔ اس نے چمگادڑوں کی آنکھیں بھی چاندنی میں چمکتی ہوئی دیکھیں۔ عجیب رنگ تھا ان آنکھوں کا، کبھی سرخ، کبھی زرد، جیسے ہیرے چمک رہے ہوں، یا پھر سرخ ننھی ننھی قندیلیں روشن ہوں۔ جیفرسن کو آج یہ سب کچھ نہایت عجیب لگ رہا تھا۔ ایسا کیوں تھا یہ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا۔ گرد و پیش ہیبت ناک سناٹا، ایسے معلوم ہوتا جیسے جنگل میں کوئی شے ہے ہی نہیں۔ یکا یک اس نے محسوس کیا ہوا بھی تھم گئی ہے۔ درختوں کے وہ پتے جو چند لمحے پیشتر تیز ہوا کے جھونکوں میں تالیاں بجا رہے تھے، یک لخت گمسم ہو گئے۔ اس نے اپنی 12 بور کی بندوق جھک کر گھاس میں سے اٹھائی۔ ابھی سیدھا بھی نہ ہوا تھا کہ ایک بار پھر جنگل کی فضا اسی بھیانک چیخ سے لرز اٹھی۔ اس کا لہو دہشت سے جمنے لگا۔ جھکی ہوئی کمر اور بندوق کی طرف بڑھا ہوا دایاں ہاتھ جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے پھوٹنے لگے۔ اس مرتبہ آواز زیادہ گونجدار اور واضح اور صاف تھی، جیسے بہت سے بھیڑیے بیک وقت چلائے ہوں۔ جیفرسن نے یہ بھی محسوس کیا کہ آواز کچھ اور قریب آ گئی ہے، یا ممکن ہے یہ اس کا وہم ہی ہو۔ اس نے پوری قوت ارادی سے کام لے کر بندوق مضبوطی سے تھام لی اور تن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے درختوں کا وہی جھنڈ تھا جس کا ایک ایک درخت برسوں سے اسی کا جانا پہچانا تھا۔ وہ ان گنت بار شکار کے لیے آیا تھا اور اس کو آج تک کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تھا۔ وہ نہایت قوی ہیکل اور بہادر تھا۔ کم از کم ارد گرد کی بستیوں کے لوگ اس کے بارے میں یہی سوچتے تھے کہ اس سے زیادہ طاقتور اور نڈر شخص کوئی اور نہیں۔ خطروں سے کھیلنا اس کی عادت تھی، مگر اب یہ 2 بھیانک آوازیں سن کر اس کی جو حالت ہوئی اس پر اسے خود شرم آنے لگی۔ پھر اس نے اپنی 12 بور کی انتہائی مضبوط وفادار 2 نالی بندوق پر نظریں جما دیں جس کا سیفٹی کیچ کھلا ہوا تھا۔ صرف لبلبی دبانے کی دیر تھی اور 2 گولیاں۔ ڈان جیفرسن بے دھڑک درختوں کے اس جھنڈ کی طرف بڑھا۔ اس کا خیال تھا کوئی نہ کوئی آدمی یا پھر درندہ انہی درختوں میں چھپا ہوا ہے، اور پھر اس نے اسے دیکھ بھی لیا۔
صنوبر کے بہت پرانے درخت کے قریب، جس کے ارد گرد لمبی گھاس اگی ہوئی تھی، سفید سفید سی کوئی چیز حرکت کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کو اپنی آنکھوں پر دھوکا ہوا، مگر نہیں، ضرور وہاں کوئی موجود تھا۔ اور تب اسے یاد آیا کہ اس حصے کے بارے میں عوام میں طرح طرح کی مضحکہ خیز کہانیاں مشہور ہیں، اور سب کا مرکزی خیال یہی ہے کہ صنوبر کا یہ درخت آسیب زدہ ہے۔ ادھر سے کوئی گزرتا ہی نہیں تھا۔ چاند کی تیز روشنی میں جیفرسن نے صنوبر کے اس بوڑھے درخت کو دیکھا۔ اس کا تنا خاصا بڑا اور اس میں سے دائیں بائیں نکلی ہوئی 2 شاخیں تھیں، جیسے بازو کسی چیز کو پکڑنے کے لیے پھیلے ہوئے ہوں۔ ان شاخوں کے اوپر تنے نے دیو کی سر کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس نے پہلے کبھی اس نظر سے درخت کو نہ جانچا تھا۔ اب احساس ہوا کہ گزشتہ 50 برس کی گردش نے صنوبر کے بوڑھے درخت کو آہستہ آہستہ ایک عجیب سی انسانی ہیئت میں لانے کی کوشش کی ہے۔ ممکن ہے وہ اس درخت کے جائزے ہی میں محو رہتا کہ دفعتاً گھاس میں 2 چمکتی ہوئی آنکھیں ابھریں۔ عین اسی لمحے بادل کے ایک آوارہ ٹکڑے نے چاند کا روشن چہرہ ڈھانپ دیا۔ جیفرسن اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ وہ چمکدار آنکھیں، جن کا رنگ گہرا زرد تھا، برابر اسے گھور رہی تھیں۔ پھر جیفرسن نے اسے اچھی طرح دیکھ لیا۔ شاید یہ کوئی زبردست بھیڑیا تھا، یا مکار چیتا، یا پھر جنگلی بلّا۔ وہ فیصلہ نہ کر سکا کہ ان میں سے کون سا درندہ ہے۔ گھاس میں دبکا ہوا، اور جیفرسن کو صرف اس کا سر، پیشانی اور پیشانی کے نیچے 2 زرد زرد بڑی بڑی آنکھیں نظر آئیں۔ بادل کا ٹکڑا چاند کے چہرے سے ہٹ گیا، اور اب جیفرسن نے خوب غور سے درخت کی طرف دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو دہشت اس پر طاری تھی وہ دور ہو چکی تھی۔ وہ چند قدم اور آگے بڑھا۔ اس درندے کا بقیہ جسم بھی بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ ادھر درندے نے بھی اپنی جگہ سے معمولی سی جنبش کی اور سرک کر جیفرسن کے نزدیک آنے کی کوشش کی۔ اس کے جسم پر لمبے لمبے بھورے بال تھے۔ اس نے سوچا کہ ممکن ہے یہ ریچھ کی کوئی ایسی نسل ہو جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، مگر اس کا جسم، اس کے ہاتھ پیر ریچھ یا بھیڑیے کے بجائے کسی آدمی سے ملتے جلتے تھے۔ یکا یک اس بلا نے اپنا منہ اوپر اٹھایا، اور جیفرسن کے حلق سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ خدا کی پناہ! اس کا چہرہ انسانی چہرے سے کس قدر مشابہت رکھتا تھا! ویسی ہی پیشانی، ویسی ہی ناک، ویسے ہی رخسار، فرق صرف اتنا کہ منہ کی جگہ لمبی سی تھوتنی تھی، جیسے بھیڑیوں کی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں تو بالکل انسانوں کی سی تھیں، سوائے اس کے کہ ان میں بے پناہ چمک تھی۔ ایسے معلوم ہوتا جیسے یہ کوئی درندہ نما انسان ہے، یا پھر انسان نما درندہ۔ اس کا مطلب یہ کہ کارٹر کی بیان کردہ کہانی درست تھی، ڈان جیفرسن نے سوچا، مگر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آدمی مرنے کے بعد بھیڑیا بن جائے؟ جیفرسن جیسا شخص جو بدروحوں یا آسیب پر کبھی یقین نہیں رکھتا تھا، آخر کیسے مان لے کہ کارٹر کے بیان کردہ واقعات بالکل درست تھے؟ وہ اس کی کہانی سن کر دل ہی دل میں بہت ہنسا تھا، لیکن اب آدھی رات کے اس سمے جنگل کے اندر صنوبر کے پرانے اجڑے ہوئے درخت کے قریب جو کچھ وہ دیکھ رہا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ کارٹر سچ کہتا تھا۔ یہ تمام خیالات بجلی کی مانند 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے اندر اندر جیفرسن کے ذہن میں آئے اور نکل بھی گئے۔ دفعتاً وہ زرد چمکیلی آنکھیں ایک دم سرخ ہو گئیں، جیسے آگ کے 2 دہکتے انگارے۔ ایک ہلکی سی غراہٹ کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی، مگر اب وہ پوری طرح مستعد تھا۔ اس نے اطمینان سے بندوق کا کندھا کندھے سے لگایا، اس انسانی بھیڑیے کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کا نشانہ لیا اور لبلبی دبا دی۔ بندوق کی دونوں نالوں سے بیک وقت 2 شعلے سے نکلے، اور جیفرسن کو محسوس ہوا دونوں گولیاں نشانے پر بیٹھیں۔ 12 بور کی یہ 2 نالی بندوق نہایت طاقتور تھی، اور جیفرسن اس میں لمبے لمبے نہایت وزنی سیسے کے جو کارتوس استعمال کرتا تھا وہ ایسے تھے جو ہاتھی کا بھی بھیجا توڑ دیتے۔ یہ تو انسانی بھیڑیا بھلا کس کھیت کی مولی تھا؟ جیفرسن نے دیکھا گولیاں کھا کر درندہ فضا میں اچھلا، اور ایک ہولناک چیخ اس کے منہ سے نکلی، مگر وہ دوسرے ہی لمحے دوبارہ اچھلا اور گھاس کو چیرتا ہوا جارحانہ انداز سے اس کی طرف لپکا۔ اب اس کے لمبے لمبے سفید نوکیلے دانت پوری طرح کھلے ہوئے سرخ جبڑے سے جھانک رہے تھے۔ اس نے اب بھی اپنے اوسان خطا نہ ہونے دیے۔ کئی قدم پیچھے ہٹ کر بندوق میں جلدی سے کارتوس پھر بھر کے اور 2 فائر اور کر دیے۔
بلا شبہ دونوں گولیاں اس مرتبہ بھی انسانی بھیڑیے کی کھوپڑی میں لگیں، مگر وہ نہ گرا، نہ ڈرا اور نہ ہی زخمی ہوا، بلکہ مزید غیظ و غضب میں بھر کر غراتا اور چلاتا ہوا جیفرسن کی طرف لپکا۔ ایک لمحے کے لیے اس کو دل کی حرکت بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کارٹر کی بیان کردہ کہانی صحیح ثابت ہو رہی تھی۔ یہ درندہ سیسے کی گولیوں سے مرنے والا نہیں تھا۔ اس سے پیشتر کہ وہ کچھ سوچ سکے، انسانی بھیڑیے نے دل دہلا دینے والی گرج کے ساتھ اس پر جست کی اور دائیں پنجے سے اس کا منہ نوچنا چاہا، لیکن جیفرسن نے بندوق الٹی کر کے پوری قوت سے اس کا کندھا درندے کی کھوپڑی پر مارا۔ یہ ضرب اتنی شدید تھی کہ اگر شیر پر پڑتی تو وہ بھی لڑکھنیاں کھا کر دور جا گرتا، مگر انسانی بھیڑیے پر اس کا ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ جیفرسن نے ایک بار پھر بندوق درندے کے منہ پر ماری اور جب دیکھا یہ وار بھی بیکار گیا تو پلٹ کر بے تحاشا بھاگ اٹھا۔ اس کے پیروں میں جیسے پر لگ گئے۔ وہ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، مگر اس وقت وہ اپنی جان بچانے کے لیے جس برق رفتاری سے بھاگا، اس نے نوجوانوں کو بھی جیسے مات کر دیا۔ صرف ایک بار رکا اور پلٹ کر دیکھا، انسانی بھیڑیا اچھلتا کودتا اس کے تعاقب میں آ رہا تھا۔ جیفرسن پھر اندھا دھند دوڑنے لگا۔ راستے کی ناہمواریوں اور اونچی نیچی جھاڑیوں کو پھلانگنے میں اس کے کپڑے تار تار ہو گئے۔ بندوق وہیں پھینک کر آیا تھا۔ اس کا جسم بھی زخمی ہو گیا اور چہرے پر بھی جھاڑیوں میں سے گزرنے کے باعث گہری خراشیں آئی تھیں، لیکن وہ رکا نہیں، برابر بھاگتا رہا۔ خاصی دور جا کر ایک لمحے کے لیے رکا، لیکن پھر دوڑ پڑا۔ انسانی بھیڑیا اب بھی اس کے پیچھے آ رہا تھا اور دم بدم اس کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی۔ جیفرسن کو اپنی موت بہت ہی قریب دکھائی دی۔ دوڑتے ہوئے اس نے سوچا، کارٹر کی بیان کردہ کہانی کا حرف حرف صحیح ہے، مگر اب جان بچانے کا مسئلہ تھا۔ تب اسے یاد آیا دریا قریب ہی ہے، اور اگر قدیم داستانوں کے مطابق کوئی شخص انسانی بھیڑیے یا کسی آسیبی بلا سے جان بچانے کا خواہش مند ہو تو اسے بلا تامل پانی کے اندر کود پڑنا چاہیے۔ انسانی بھیڑیے خون آشام چمگادڑیں یا پھر بدروحیں چلتا ہوا پانی عبور نہیں کر سکتی۔ خوش قسمتی سے وہ دریا کے رخ پر ہی بھاگا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے اسے بتایا دریا زیادہ دور نہیں۔ اس کا سانس بری طرح پھول گیا تھا، مگر وہ ہر قیمت پر اپنی جان بچانا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا اگر وہ انسانی بھیڑیے کے ہاتھوں مارا گیا تو خود بھی انسانی بھیڑیا بن جائے گا اور یوں ایک لامتناہی سلسلہ چل نکلے گا۔ جیفرسن اسی سوچ میں مسلسل بھاگ رہا تھا کہ دفعتاً انسانی بھیڑیے کا پنجہ اس کے دائیں شانے پر پڑا اور اس کے شکاری کوٹ کا اتنا حصہ ادھڑ گیا۔ خدا رحم کرے، بلا کتنی نزدیک آ گئی تھی۔ اب وہ بہتے ہوئے پانی کا شور سن رہا تھا۔ دریا 20-25 گز دور تھا۔ جیفرسن نے اپنے جسم کی آخری قوت داؤ پر لگا دی اور دھڑاپ سے یخ بستہ پانی میں کود گیا۔ ایک ثانیے کے لیے اسے یوں لگا جیسے وہ برف سے بھرے ہوئے کسی گہرے اور تاریک کنویں میں گرتا چلا جا رہا ہو۔ پانی اتنا تیز تھا کہ اس کو بامشکل سنبھلنے کا موقع ملا۔ کسی زمانے میں وہ بہت عمدہ پیراک تھا، اور اگرچہ پیراکی کی مشق چھوڑے ہوئے خاصی مدت ہو چکی تھی، مگر بعض ضروری طریقے پیراکی کے وہ نہیں بھولا تھا۔ ایک گہرا غوطہ کھانے کے بعد اس نے اپنا چہرہ پانی کی سطح سے باہر نکالا اور پھیپھڑوں میں تازہ ہوا بھری۔ عین اسی لمحے اس کی نگاہیں غیر شعوری طور پر اس کنارے کی طرف اٹھ گئیں جدھر سے اس نے دریا میں چھلانگ لگائی تھی۔ اس نے دیکھا انسانی بھیڑیا کنارے پر نہایت اضطراب اور غصے سے چکر کاٹ رہا ہے۔ کبھی کبھی وہ اپنی تھوتنی اٹھا کر چاند کی طرف دیکھتا اور ہلکی آواز میں غراتا، جیسے شکار کے نکل جانے کی شکایت کر رہا ہو۔ دفعتاً اس نے بھی جیفرسن کو دیکھا اور آگے بڑھ کر اپنا دایاں پنجہ پانی میں ڈال دیا، مگر فوراً ہی اچھل کر یوں پیچھے ہٹا گویا اسے بجلی کا کرنٹ لگا ہو۔ پھر وہ بری طرح چیختا چلاتا جدھر سے آیا تھا ادھر بھاگ نکلا۔ دیر تک جیفرسن کے کانوں میں انسانی بھیڑیے کے چیخنے کی آواز آتی رہی، پھر یہ آواز مدھم ہوتے ہوتے جنگل کی دور افتادہ پہنائیوں میں غائب ہو گئی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں خوفناک اور اردو کہانی انسانی بھیڑیا۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔
اس کے ہوش و حواس اب بھی غائب تھے۔ وہ پانی کے بہاؤ پر تیزی سے آگے جا رہا تھا، لڑکتا، بل کھاتا، مڑتا، کلا بازیاں اور ڈبکیاں کھاتا برابر آگے بہہ رہا تھا۔ اس کے جسم میں مزاحمت کی بالکل ہمت نہیں تھی۔ جوں جوں وہ آگے بڑھ رہا تھا، پانی کا بہاؤ تیز سے تیز ہوتا جاتا، اور پھر اس نے آبشار کے گرنے کی آواز بھی سن لی۔ دہشت کی ایک نئی لہر اس کی روح میں دوڑ گئی۔ یاد آیا کچھ فاصلے پر 70 فٹ کی گہرائی میں دریا کا پانی آبشار بناتا ہوا گرتا ہے، اور اگر وہ جلد سے جلد کنارے پر نہ پہنچا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے آبشار میں گرنے اور چٹانی پتھروں سے ٹکرا کر پاش پاش ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ پانی اس قدر یخ بستہ اور تیز رفتار تھا کہ کنارے تک پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا۔ پیروں اور ہاتھوں میں حرکت کرنے کی سکت نہ تھی، اور اگر سکت ہوتی بھی تو اس بے پناہ بہاؤ کے سامنے اس کی حیثیت ایک تنکے سے زیادہ نہیں تھی۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کو یاد کیا اور دوسرے کنارے پر پہنچنے کی جد و جہد شروع کر دی، لیکن اس کی ہر کوشش بہاؤ کے سامنے بیکار ثابت ہوئی۔ آبشار کی گرجدار آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ جیفرسن نے نگاہ اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا۔ چاند کی روشنی میں اسے آبشار کے دہانے کے پاس جھاگ سی بنی ہوئی نظر آئی۔ اس کے سامنے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کنارہ کم از کم 40 فٹ دور تھا۔ کاش کوئی سہارا ملتا۔ اپنی بیوی اور بچوں کو یاد کر کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک ثانیے کے اندر اندر اس کی گزشتہ تمام زندگی سکرین پر چلنے والی فلم کی مانند تیزی سے گزر گئی۔ اسے یاد آیا کہ زندگی میں کسی کو بھی کچھ نفع نہ پہنچایا، سارا وقت کھیل تماشے اور سیر و شکار میں بسر کر دیا۔ اپنی پیاری بیوی اور 2 خوبصورت پھول سی لڑکیوں کو کبھی ایک شوہر اور ایک باپ کی محبت نہ دی۔ پوری دنیا میں اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ پھر اسے کارٹر کا خیال آیا۔ کارٹر جو نہایت شریف آدمی تھا اور جس کا جوان بیٹا جنگل میں کسی حادثے کا شکار ہو کر مر چکا تھا، وہ کہتا تھا اس کا بیٹا انسانی بھیڑیا بن گیا ہے، اور یہ کہانی سن کر جیفرسن نے اس کا کتنا مذاق اڑایا تھا۔ یہ سب باتیں اس کو یاد آئیں اور یہ احساس ہونے لگا کہ وہ کتنا سنگ دل اور ظالم شخص ہے۔ اب اس کی سزا ہے کہ وہ آبشار میں گرے اور اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ الگ ہو جائے۔ اس نے اپنے آپ کو لہروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ انسانی بھیڑیے کی صورت اس کی آنکھوں کے سامنے رقص کرنے لگی۔ اس نے سوچا کہ ممکن ہے اس کی زندگی کے کچھ دن ابھی باقی ہوں، اور شاید اس لیے وہ انسانی بھیڑیے کا شکار ہونے سے بچ گیا۔ ممکن ہے قدرت مجھ سے کوئی کام لینا چاہتی ہو۔ آبشار میں گرنے کے بعد بھی شاید میں زندہ رہوں، اگرچہ اس کا موقع 100 میں سے 1 بھی نہیں۔ اس نے بہتے بہتے پھر دوسرے کنارے کی طرف دیکھا اور مایوس ہو کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ بے حد تھک چکا تھا۔ اس کے اعصاب جواب دے رہے تھے۔ یخ بستہ پانی نے اس کی رگوں میں واقعی خون جما دیا تھا۔ اس کے علاوہ پانی کا بہاؤ، جس کے سامنے بڑے سے بڑا بند باندھنا بھی ممکن نہیں تھا، آبشار کے گرنے کی آواز اب کانوں کے پردے پھاڑے دے رہی تھی۔ یہاں دریا کا پاٹ اتنا تنگ تھا کہ جیفرسن اگر ہمت سے کام لیتا تو شاید کسی ابھرے ہوئے پتھر کا سہارا لے کر جان بچائی جا سکتی تھی۔ اس نے عالم مایوسی میں ایک پتھر کی ابھری ہوئی نوک پکڑنا چاہی، مگر پتھر اس قدر چکنا تھا اور اس پر کائی کی اتنی گہری تہ جمی ہوئی تھی کہ اس کا ہاتھ فوراً پھسل گیا۔ ایک ثانیے کے اندر اندر اس نے اپنے آپ کو آبشار کے دہانے پر ایک کارک کی مانند اچھلتے، ڈوبتے، ابھرتے اور کلا بازیاں کھاتے ہوئے پایا۔ دریا کا بل کھاتا بپھرتا ہوا پانی جیسے موت کا راگ الاپ رہا ہو۔ جیفرسن نے دل ہی دل میں خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، کنارے کو ایک مرتبہ حسرت کی نگاہ سے دیکھا اور مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب وہ آبشار کی لپیٹ میں آ کر پانی کی سفید شفاف چادر کے ساتھ ایک دم نیچے گرا تو یوں لگا جیسے آسمان کی بلندیوں سے یک لخت اسے زمین پر پھینک دیا گیا ہو۔ یہ اس کی زندگی کا وہ لمحہ تھا جسے آخری بھی کہا جا سکتا تھا، اور وہ لمحہ بھی جو اس سے پیشتر اس کی زندگی میں کبھی نہیں آیا تھا۔ یہ ایک عجیب، نرالا اور پراسرار تجربہ تھا۔ جب وہ 70 فٹ نیچے جھاگ اڑاتے اور کھولتے ہوئے پانی میں ایک خرگوش کی طرح گرا تو ایک دم دریا کی تہ میں بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی ناک اور منہ کے راستے معدے میں خاصا پانی داخل ہو چکا تھا۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ تہ میں جاتے ہی ایک انجانی طاقت نے اسے اوپر اچھال دیا۔ پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ نہ جانے وہ کتنی دیر بے ہوش رہا۔ پھر اس کی آنکھیں خود بخود کھل گئیں۔
اس کے ارد گرد اندھیرا تھا اور کانوں میں شائیں شائیں کی مسلسل آواز آ رہی تھی۔ وہ بے حس و حرکت اسی طرح پڑا رہا۔ اس کا ذہن معاف رفتہ رفتہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بیدار ہونے لگیں۔ اس نے خیال کیا کہ وہ مر چکا ہے اور اب ایک ایسے مقام پر ہے جہاں تاریکی، ٹھنڈ اور سناٹے کا راج ہے۔ اس نے اپنے بدن کو حرکت دینے کی کوشش کی مگر بے سود۔ یوں محسوس ہوا کہ واقعی وہ مر چکا ہے، لیکن اگر اس پر موت طاری ہو چکی ہے تو پھر یہ عجیب قسم کا احساس کیوں؟ تاریکی، ٹھنڈ اور سناٹے کا احساس۔ کیا مرنے کے بعد بھی انسان کا دماغ کام کرتا رہتا ہے؟ پھر اسے انسانی بھیڑیا یاد آیا اور وہ سوچنے لگا، کیا بدروحیں مرنے کے بعد بھی کسی کو پریشان کر سکتی ہیں؟ صدہا خیالات اس کے ذہن میں آتے اور نکل جاتے۔ پھر اسے کسی شاعر کے 2 شعر یاد آئے جس میں اس نے موت کا مضمون باندھا تھا۔ موت کیا ہے؟ ایک گہری طویل نیند جس میں کوئی خواب نہیں۔ موت کیا ہے؟ انسان کے لیے عمدہ اور خوشگوار نعمت جس کا جواب نہیں۔ موت کیا ہے؟ آرزوؤں، خواہشوں اور جذبوں کا ہمیشہ کے لیے اختتام۔ موت کیا ہے؟ ایک نئی زندگی کا دروازہ، ایک نئے سورج کی آمد کا پیام۔ یکا یک جیفرسن کو زور سے چھینک آئی اور اس کا پورا جسم حرکت میں آ گیا۔ بے پناہ مسرت کا احساس اس کے رگو پے میں دوڑ گیا۔ تو زندہ ہے، تو زندہ ہے، جیسے کسی نے اس کے کان میں کہا۔ اس نے اپنا بازو ہلایا، پھر ٹانگ اٹھائی۔ ایسا کرنے میں درد کی گہری ٹھیس محسوس ہوئی۔ پھر یاد آیا دریا میں کودنے کے بعد وہ آبشار کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ انسانی بھیڑیا اس کے تعاقب میں تھا۔ انسانی بھیڑیا یعنی ایک بدروح۔ جیفرسن کچھ زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا۔ نیکی بدی کا فلسفہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ دراصل اس نے کبھی زندگی کے اس پہلو کا مطالعہ کرنے کی تکلیف گوارا ہی نہیں کی تھی۔ تاہم اس بھیانک تجربے کے بعد یہ بات آسانی سے اس کی سمجھ میں آ گئی کہ اگر کائنات میں خون آشام چمگادڑیں، انسانی صورت کے بھیڑیے، آسیب، گندی روحیں اور شیطانی سلسلے موجود ہیں تو پھر ولیوں، فرشتوں، پیغمبروں اور نیک روحوں کی بھی کمی نہیں۔ یوں قدرت نے خیر و شر کے درمیان حیرت انگیز توازن قائم رکھا ہے۔ کبھی خیر شر پر غالب آ جاتا ہے اور کبھی شر خیر پر، لیکن آخر میں جیت خیر ہی کی ہوتی ہے۔ اسی تصور نے جیفرسن کے دل و دماغ کو از حد تقویت پہنچائی۔ وہ سوچتا چلا گیا۔ ایک لوک کہانی اسے یاد آ گئی۔ وہ خود بخود ہنس پڑا۔ کہانی یہ تھی کہ جو آدمی دریا میں ڈوب جائے یا ڈوبتے ہوئے بچ جائے تو پھر اسے عجیب عجیب خیالات ستاتے ہیں۔ یہ کہانی بھی مارک کارٹر نے سنائی تھی۔ جیفرسن کا دل شدت سے چاہنے لگا کہ وہ مارک کارٹر سے ملے۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کی کہانی کا ایک ایک حرف صحیح اور سچا ہے۔ پھر جیفرسن کو کارٹر کا وہ نوجوان بیٹا یاد آیا جو کچھ مدت پہلے اسی جنگل میں یکا یک غائب ہو گیا تھا۔ کارٹر کا بیٹا۔ اس تصور کے آتے ہی انسانی بھیڑیے کی صورت اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اس کا کلیجہ آپ ہی آپ بیٹھنے لگا۔ خدا رحم کرے۔ اب اسے یاد آیا انسانی بھیڑیے کے خد و خال کارٹر کے بیٹے سے کس قدر مشابہت رکھتے تھے۔ اس کے ارد گرد تاریکی خاصی کم ہو گئی تھی۔ جیفرسن نے اپنے آپ کو دریا کے کنارے ایک گڑھے میں پایا۔ حیران تھا کہ یہاں کیسے آ گیا۔ آبشار میں گر کر بچنے کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ پھر یہ کون سی طاقت تھی جس نے اسے اٹھا کر کنارے بڑی حفاظت سے اس گڑھے میں لا ڈالا؟ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ہاں، وہ یہ بخوبی سمجھ رہا تھا کہ کوئی طاقت ایسی ہے ضرور جس نے اسے انسانی بھیڑیے سے بچایا۔ دریا میں کودنے کے بعد جبکہ وہ آبشار کی لپیٹ میں آ کر زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، اس اندیکھی طاقت نے اسے کنارے پر لا پھینکا۔ اس طاقت کے حضور میں آپ ہی آپ اس کا دل شکر سے لبریز ہو گیا۔ وہ ہمت کر کے وہاں سے اٹھا۔ اس کی تمام ہڈیاں پسلیاں صحیح و سالم تھیں، البتہ کمر میں کہیں اندرونی چوٹ کے باعث کچھ تکلیف تھی، مگر ایسی بھی نہیں کہ اسے حرکت کرنے میں دقت ہوتی۔ وہ گڑھے سے نکلا اور چند قدم چل کر لمبی لمبی گھاس میں گر گیا۔ اب صبح صادق کا اجالا چاروں طرف پھیلنے لگا تھا اور نسیم سحر کے جھونکے اس کی روح و جاں میں ایک نئی قوت بھر رہے تھے۔ آسمان کا مشرقی افق گلابی سا تھا۔ ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں نے اسے تھپکیاں دے کر سلانا چاہا اور اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ دفعتاً اسے قریب کسی ذی روح کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، ایک درندہ اسے سونگھ رہا تھا۔ اس کے جسم پر لمبے لمبے سیاہ بال تھے اور تھا خاصا قوی ہیکل۔
جیفرسن کو خیال آیا یہ ایک اور انسانی بھیڑیا ہے۔ اس نے جلدی سے کمر میں چمڑے کی پیٹی سے بندھا ہوا شکاری چاقو نکالا اور درندے کی گردن میں پوری قوت سے گھونپ دیا۔ گاڑھے خون کی ایک گرم گرم دھار اس کے چہرے پر پڑی اور اسے رنگین کر گئی۔ درندے نے، جو دراصل ریچھ تھا، ایک خوفناک چیخ ماری اور جیفرسن کے اوپر ڈھیر ہو گیا۔ بھاری وزن سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے بمشکل تمام اپنے آپ کو قوی ہیکل ریچھ کے نیچے سے نکالا۔ وہ ابھی تک زندہ تھا۔ جیفرسن دیوانہ وار اس کے جسم میں چاقو گھونپنے لگا اور ریچھ کی گردن کٹ کر الگ ہو گئی۔ جیفرسن کا سارا بدن خون میں لت پت تھا اور وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ انسانی بھیڑیے کا سارا غصہ اس نے اس جنگلی ریچھ پر اتار دیا۔ ایک بار پھر وہ گھاس میں بے دم ہو کر گر پڑا۔ سورج مشرقی افق پر نمودار ہو رہا تھا اور سنہری دھوپ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ آبی پرندوں کا شور جیفرسن کے کانوں تک پہنچ رہا تھا۔ وہ دوبارہ اٹھا اور سیدھا دریا کی طرف گیا۔ دیر تک وہاں نہاتا اور اپنا بدن صاف کرتا رہا، پھر وہاں سے آہستہ آہستہ چلا۔ اسے معلوم تھا کون سا راستہ اس چھوٹے سے قصبے کی طرف جاتا ہے جہاں مارک کارٹر کا قیام تھا۔ مارک کارٹر کا جھونپڑا یا لکڑی کا بنا ہوا کیبن دور ہی سے دکھائی دے گیا۔ قصبے اور جنگل کی حد پر بنا ہوا تھا۔ کیبن کی چمنی سے دھواں بل کھاتا ہوا فضا میں اٹھ رہا تھا۔ بھنے ہوئے گوشت اور تلے ہوئے انڈوں کی خوشبو جیفرسن کے نتنوں میں آئی۔ وہ بھوک سے بے قرار ہو گیا۔ گزشتہ 7-8 گھنٹوں میں اپنی مدافعت کے لیے جو قوت صرف کرنا پڑی اس نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا کیبن کے دروازے تک پہنچا اور ایک جھٹکے سے ڈھیر ہو گیا۔ اس کے گرنے کی آواز سن کر کیبن کا دروازہ کھلا اور ادھیڑ عمر کا ایک شخص باہر آیا۔ یہ مارک کارٹر تھا۔ اس نے حیرت سے جیفرسن کو دیکھا۔ خدا کے لیے مجھے بچاؤ مارک، جیفرسن نے نقاہت سے کہا۔ مارک کارٹر اسے سہارا دے کر کیبن کے اندر لے گیا اور ایک گداز آرام دہ بستر پر لٹا دیا۔ وہ حیران تھا جیفرسن کی یہ حالت کیوں کر ہوئی۔ اس نے سوالیہ انداز میں اپنی نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ جیفرسن نے دیکھا کہ مارک کارٹر تیزی سے بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ پہلے سے زیادہ جھریاں تھیں، آنکھوں کی چمک مدھم اور ان کے نیچے گہرے سیاہ حلقے، بال بھی خاصے سفید ہو چکے تھے۔ اسے کارٹر کی یہ حالت دیکھ کر بہت صدمہ پہنچا۔